جیسا آپ دیکھ سکتے کہ میرے ہاتھ میں ہے یونیسٹون. کتنے ہی سالوں سے اگر وہ پتھر آپ کے گردوں میں ہو یا پتے میں، گلیڈر کے بھی جہاں پتھر ہوتا ہے آپریشن سے نہیں نکلتا، لیکن یہ دوا کھانے کے بعد وہ آپ کو جو یورین کے ذریعے جو ہے بورا ہو کے نکل جائے گا. جہاں بڑے بڑے آپریشن فیل ہو جاتے وہاں پر یہ دوا کام کرتی ہے. السلام علیکم ناظرین، 7H نیوز میں آپ کا استقبال ہے. اللہ وبرکاتہ. میرے محترم دوستو، یہ ٹرسٹ کنز العلوم چیریٹیبل اینڈ ریلیجیس ٹرسٹ کی جانب سے میں مسعود جنیدی اس بات کی وضاحت کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں. جو کچھ جھوٹ پر مبین، تہمت پر مبین ایک ویڈیو جو وائرل کیا گیا، یہ ضروری سمجھا گیا کہ اس کی تفصیلی وضاحت عوام الناس کے سامنے آنا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے سے انتہائی مس انفارمیشن پھیلانے کا کام کیا گیا. چنانچہ اس کی ابتدا میں اس انداز میں شروع کروں گا کہ پہلے تو اس ٹرسٹ کے قائم ہونے کے مقاصد اور اس جگہ کے خریدے جانے کے مقاصد ہم سب کے سامنے ہونا چاہیے. روز بروز جو دعوت و تبلیغ کا کام بڑھ رہا ہے، اللہ کی مہربانی سے 1998 میں اس بات کا مشورہ ہوا کہ شہر کی آبادیاں بھی بڑھی، شہر بھی وسیع ہو رہا، کوئی ایک ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں پہ ہمارے ہفتے واری اجتماعات جو 8-10 ہزار لوگوں پر مشتمل ایک ہی ہمارے کمپاؤنڈ وال میں ہوں، جہاں پہ پارکنگ کا نظم ہو، دیگر تام خانے ہوں، باہر کسی کو تکلیف دیے بغیر ہمارے کمپاؤنڈ وال میں کام مکمل ہو. اس سلسلے میں اس کا مشورہ ہوا اور ایک ٹرسٹ قائم کیا گیا، اور اس جگہ کو جہاں پہ اس وقت میں مرکز اور یہ کنز العلوم موجود ہے، اس کو خریدا گیا. جو سب سے پہلی بڑی یعنی جو شرمندگی کا اظہار موصوف اپنے بیان میں کر رہے تھے، اس شرمندگی پہ ہم کو بڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہ عمر کے اس حصے کے اندر جب آدمی اپنے آخرت کی فکر میں زیادہ منہمک ہونا چاہیے، بجائے اس کے جھوٹ اور تہمت کا سہارا لیا جا رہا. آپ سب کے سامنے میں ڈاکیومنٹری پروف رکھنا چاہوں گا کہ 1998 میں جب یہ ٹرسٹ بنایا گیا، زمین خریدی گئی اور ہمارے امیر محترم جناب نعیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چیئرمینشپ میں 10 آدمیوں کو اس ٹرسٹ میں منتخب کیا گیا، اور 10 آدمیوں میں سے اب 7 کا انتقال ہو گیا. 3 فاؤنڈر ٹرسٹیز جو موجود ہے، جس کی تفصیلات اس ڈاکیومنٹس کے اندر موجود ہے، وہ پیپرز کی ایک کاپی تمام آپ میڈیا والوں کو بھی دی جائے گی. تو چنانچہ آج 7 لوگوں کا انتقال ہو گیا. 3 لوگ اس میں باقید حیات ہے فاؤنڈر ٹرسٹیز میں، جن میں ایک ہمارے جناب اقبال صاحب ہے، اور ایک مفتی عبدالوہاب صاحب ہے، اور تیسرے ہمارے بادشاہ محی الدین صاحب ہے، جو 3 باقید حیات ہے. مگر یہ فاؤنڈر ٹرسٹیز میں کہیں پہ جناب حبیب یحییٰ کا نام نہیں ہے. ان کا یہ کہنا کہ میں فاؤنڈر ہوں، ٹرسٹ میں ہوں، یہ خود ایک بہت بڑا ہمارے امیر صاحب پر ایک الزام ہے. چونکہ یہ مقامی آدمی تھے اور ایک زمین کی نگرانی اور نگران کار کی ضرورت تھی، جیسے نگران کار کو آپ موٹے الفاظ میں چوکیدار بھی کہتے ہیں، اس حیثیت سے ان کا یہاں پہ تقرر ہوا تاکہ صاف صفائی رہے اور آنے والے مجمع کی سہولتوں کا صحیح انتظام مقامی ہونے کے اعتبار سے اس نگران کار کی حیثیت سے ان کو رکھا گیا، اور وہاں پہ تعمیرات کا کام شروع ہوا. اللہ کی مہربانی سے 1998 سے وہاں مستقل بڑے بڑے اجتماعات ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور بڑا اچھے انتظام کے ساتھ، بڑے عمدہ طریقے کے ساتھ وہاں پہ اجتماعات کا نظم ہو رہا ہے. اب یہ سلسلہ چلتے ہوئے جب ایک بعد ایک دیگر ٹرسٹیز کا انتقال ہوتا رہا، اور کرونا جو 2019 کے اندر کرونا کا وبا پھیلی، اس وقت تمام مسجدیں بھی بند تھیں اور تمام مراکز بھی بند تھے. اس اثناء میں اس بند ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے، بلکہ 1 سال پہلے 2018 کے اندر جو سب ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، اور یہ سب کاپیز آپ سب حضرات کو دی جائے گی، 2018 کے اندر ان لوگوں نے بغیر فاؤنڈر ٹرسٹیز کے علم میں لائے بغیر
ایک فروجری ڈاکیومنٹ بنایا اور ایک فیک ڈیڈ بنائی اور سپلیمنٹ ڈیڈ بنا کر انہوں نے اس کا رجسٹریشن کرایا، جس میں 5 لوگوں کو انہیں ایڈ کیا، جس میں ایک ابھی بھی آیا خود موجود ہے۔ چنانچہ چونکہ ایک کرائم ہوا، ایک فروجری ڈاکیومنٹ بنائی گئی، چنانچہ ان کے اوپر کرمنل کیسز بنائے گئے، اور یہ 2 کرمنل کیسز ان کے اوپر اس وقت میں عدالت میں زیر دورہ ہیں، جو اس ڈاکیومنٹس کے اندر سب موجود ہے۔ چنانچہ سلسلہ یہاں سے چلتے رہا۔ اب کرونا کے پیریڈ میں جب سب بند تھا تو یہ ناجائز اعتبار سے قابض رہے، اور جب بحالی کا معاملہ شروع ہوا تو اس وقت میں یہ مزاحمت کرنے لگے، کیونکہ ہمارے کام کا اپنا یہ مزاج ہے کہ امن طریقے سے اور بغیر جھگڑے کے کوئی کام قانونی راستے سے ہونا چاہیے۔ چنانچہ چونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا کرائم کیا، اس کو کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا، اور پھر یہ قانونی طریقے سے ان کے اوپر جو کچھ بھی کارروائی ہوگی وہ کرنے کی سلسلے میں مشورہ ہوا۔ مگر یہ کرونا کے پیریڈ کے اندر انہوں نے تعمیراتی کام بھی شروع کیا، اور ناجائز طریقے سے مرکز کے بڑے حصے پہ ملکیات کو بنایا، اور وہاں پیچھے ایک سکول کو قائم کیا جو ساہتیہ ٹرسٹ والے جناب انیس الدین صاحب، اس چیلنجر سکول کے نام سے وہاں پہ ایک سکول قائم کیا گیا، باوجود یہ کہ ان کو معلوم ہے یہ ایک ٹرسٹ کی زمین ہے، مگر ناجائز اس پر قبضہ کرتے ہوئے، ناجائز قابض ہوتے ہوئے ایک سکول بھی قائم کیا گیا، اور اس کو بھی ہم نے کورٹ میں چیلنج کیا۔ شہر کے مختلف معزز لوگوں نے بھی ان کو سمجھایا، مگر جب ایک چیز غلط رخ پہ آدمی نکل جاتا ہے، گمراہی پہ پڑ جاتا ہے، تو پھر سلسلہ جاری رہتا۔ چنانچہ بار بار جناب انیس الدین صاحب کو بھی سمجھایا گیا، مگر اس کے باوجود وہ اللیگل ایکٹیویٹیز وہاں پر جاری رہے۔ چنانچہ یہ اس کو یعنی کلکٹر کے پاس بھی بات آئی، اور کمشنر کے پاس بھی، میونسپل کمشنر جلپلی پہ بارہا اس کی شکایتیں جاتی رہی۔ چنانچہ ایڈیشنل کلکٹر جلپلی کی طرف سے ایک آرڈر ایشو ہوا کہ اس جگہ پہ اسٹیٹس کو پوزیشن ہو، کوئی تعمیراتی کام نہ ہونا چاہیے۔ اس آرڈر کے باوجود گزشتہ ہفتے کے دن انہوں نے تعمیراتی کام کے سلسلے کو پھر جاری کیا، جبکہ ایک جوڈیشل آرڈرز موجود ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے جب تعمیراتی کام کو شروع کیا تو ہم نے، اور یہ کام ہوا سیکنڈ سیٹرڈے۔ اس کے پیچھے ان کا کرمنل مائنڈ سیٹ کام کر رہا، چونکہ سیکنڈ سیٹرڈے میونسپل آفس بھی بند ہوتی، سنڈے میونسپل آفس بند ہوتی۔ اس سلسلے میں ہم جب سیٹرڈے کمپلین کے لیے گئے تو میونسپل آفس بند تھی، تو ہم نے فوری امیڈیٹلی کو پولیس اسٹیشن بالاپور میں کمپلین کیا، جس کمپلین کی ایکنالجمنٹ کاپی بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ ایک پورا سیٹ ہے جو آپ سب کو دیا جائے گا، یہ پورا ڈاکیومنٹری پروفس ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بیٹھ کے ہوائی بات کا کرنا، لوگوں پہ، معزز لوگوں پر الزامات لگانا، اور اس میں ہمارے بہت ہی محترمہ معزز جناب منصور اولغی صاحب جو انتہائی معزز شخصیت ہے، چونکہ یہ خود بھی ایک ٹرسٹی ہے، کمپلیننٹ تھے، اور سیکنڈ سیٹرڈے سنڈے انہوں نے جب کام جاری رکھا، پیر کے دن باضابطہ اس کی کمپلین گئی، منگل کے دن میونسپل کمشنر میڈم وسنتا میڈم وہ خود اپنے اسکواڈ کے ساتھ میں اور دیگر محکمے کے ساتھ میں وہ خود موجود تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہاں پہ واقعتاً اس 2 دن کے اندر کام کیا گیا، اس کے نشانیاں ہیں، تو انہوں نے منصور بھائی سے ریکویسٹ کیے کہ وہ اسپاٹ پر آ کے نشاندہی کی جائے کہ کیا کیا کام مزید ہوا، آپ ہم کو بتائیے۔ اور میڈم کی ریکویسٹ پر منصور بھائی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچے، اور یہ پورا آن ریکارڈ ہے، آن کیمرہ ریکارڈ ہے، اور فوٹوگرافز اس کے موجود ہے، اور ایک 15-20 منٹ جو کچھ یہ موجود تھے اس سب کے ریکارڈز موجود ہے۔ اور بارہا یہ میڈم وسنتا میڈم کمشنر آف میونسپلٹی جلپلی، انہوں نے بارہا وضاحت بھی کر دی کہ یہ ہمارا اسکواڈ، ہماری ٹیم، چونکہ ناجائز کنسٹرکشن ہوا تھا، اللیگل کنسٹرکشن تھا، اور یہ ریپیٹڈ افنڈرز ہے، مسٹر حبیب یحییٰ اور مسٹر انیس الدین، اور یہ جو مدرسے کی کوئی عمارت کی تعمیر نہیں ہو رہی تھی، یہ کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے ایک عمارت بنائی جا رہی تھی۔ مدرسہ تو مسجد کے پیچھے کے حصے میں ہے جو وسیع مدرسہ ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑا کہ انہوں نے اس مدرسے کو بھی ویران کر دیا، مسجد کو بھی ویران کر دیا۔ بڑے افسوس کے لمحات ہیں، آنکھیں بھی نم ہیں، دل بھی غم زدہ ہے، مگر ایک مسلمان کس انداز کے مسلمان ہیں، ایسے ظلم کا سلسلہ جاری رہا۔ تو میڈم نے اپنی نگرانی میں جو کمرشل ایکٹیویٹی
جو انیس الدین ساہتیہ ٹرسٹ کی جانب سے بنائی جا رہی تھی اس کو ڈسمینٹل کیا. جناب حبیبی آیا، ان کے حوالین اس وقت میں وہاں موجود تھے. بارہا ان کو بلایا گیا منسپل میڈم کی طرف سے کہ آپ آئیے اس کی وضاحت کریے، مگر ان میں سے کوئی آنے تیار نہیں ہوئے. اور پھر میڈم ان کے اسکواڈ نے، آپ میڈم کمشنر میڈم سے بھی اس کی وضاحت لے سکتے اور وہاں کے آفس والوں سے بھی اس کی وضاحت لے سکتے. چنانچہ انہوں نے اس کا ایکشن لیا اور یہ جو کمرشل پرپس کے لیے بلڈنگ تعمیر ہو رہی تھی اس کو ڈسمینٹل کیا. یہ جو تعمیر ہو رہی ہے، یہ جو مرکز کا قیام ہوا، اس قیام میں یہ ہمارے عرب احباب خصوصاً بارکس کے متوطن، شاہی نگر کے متوطن، بلکہ پورے تلنگانہ آندھرا کے لوگ ان کی جان مال، ان کا دل اس میں لگا ہوا ہے. خصوصاً ہمارے مفتی عمر ملائی صاحب جو انتہائی معزز شخصیت ہے، یہاں کے علمی اعتبار سے، دینی اعتبار سے عزیز شخصیت ہے. آپ ان سے بھی مزید پوری وضاحت لے سکتے ہیں. اب کسی پر پرسنل ایلیگیشنز لگانا مقصود نہیں ہے، چونکہ انہوں نے جھوٹ اور تہمت پر ایک بیان غیر ذمہ دارہ طور پہ ایک وائرل کیا تھا. اس سلسلے میں یہ ضروری سمجھا گیا کہ اس کی وضاحت کی جائے. باقی یہ ہے کہ ان سے بھی اگر کچھ وضاحت لینا ہے تو آپ امیڈیٹلی لے لیجئے، چونکہ ڈیفیمیشن کیسز تیار ہے، مس انفارمیشن کیسز تیار ہے، کرمنل کیسز 420 کے ان کے اوپر تیار ہے. پھر آپ لوگوں کو زحمت ہوں گی کہ ان کے پاس جیل میں جا کے ان سے پھر آپ لوگوں کو دور تک جا کے لینے میں زحمت ہو جائیں گی. آپ سب سے بھی گزارش ہے جلدی سے ان کی وضاحت لے، اس سے پہلے کہ بیچارے بیونڈ دا وارڈز ان کے حوالین رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حبیب یحییٰ کا عملاً کوئی دعوت و تبلیغ سے کبھی کوئی تعلق، ان کے اولاد کا کبھی کوئی تعلق نہیں رہا. ایک بحیثیت نگران کار یا موٹے انداز میں، چونکہ آج ایک بات چل رہی ہے چوکیدار چور ہے، وہ چوکیدار کی حیثیت سے ان کا تقرر کیا گیا کہ بھائی انشاءاللہ ایک مختصر سی وضاحت ہے جو ٹرسٹ کی جانب سے مجھے طے کیا گیا تھا کہ آپ سب کے سامنے جو ہے ایک بات عوام الناس کے سامنے آیا تاکہ ذہن صاف ہو جائے. باقی خوشبو تو خوشبو ہوتی، بدبو تو بدبو ہوتی. بدبو کو سمجھانا نہیں پڑتا، خوشبو کو سمجھانا نہیں پڑتا. باقی یہ پورا ڈاکیومنٹری پروفز ہے. اس میں جو سیٹرڈے پولیس میں کمپلین کیا گیا اس کی ایکنالجمنٹ کاپی ہے. اور جو فاؤنڈر ٹرسٹیز شکایت ان کی جانب سے بھی کی گئی ہے، یہ انہوں نے بات بتائی ہے. اور ان کے 2-3 الزامات جو سب سے بڑے ہیں. پہلا الزام کہ یہ سادیانی گروپ کی جانب سے انہوں نے جو جاری کی ہے میڈیا میں، تو 2-3 چیزیں، 2-3 الزامات، اس پر آپ کا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے گروپ کیا ہے وہ تو ان کے علم میں ہے، کون سا گروپ ہے واللہ عالم. آج ہم پہلی مرتبہ سن رہی کوئی بات ہے، اس لیے کہ عملاً ان کا کوئی دین سے بھی زیادہ کوئی تعلق نہیں ہے. ایک آدمی ایک عادی ہو جاتا جرم کا تو بہت سے زبان بھی بے قابو ہو جاتی، ذہن بھی بے قابو ہو جاتا، تو وہ کوئی اہم بات نہیں ہے. دوسری بات آپ نے جو فرمایا کہ جناب محترم منصور بھائی کے متعلق ایک ایلیگیشن ہے، تو اس ایلیگیشن کے سلسلے میں ہمارے پاس اس کے تفصیلی فوٹوگرافس ہیں. پورے ہمارے پاس فوٹوگرافس ہے، آپ یہ فوٹوگرافس لے سکتے ہیں آپ اس سے. اور دوسرا چونکہ محترم منصور بلخی صاحب خود ایک ٹرسٹی ہے، بحیثیت ٹرسٹی ان کا موجود ہونا تو ضروری ہے، بحیثیت ٹرسٹی. اور چونکہ کمپلیننٹ تھے کہ وہاں پہ ایک انلیگل تعمیر ہو رہی تھی، وہ خود بھی اس کو قبول کر رہے ہیں کہ بغیر اجازت کے تعمیر کی جا رہی تھی. جب انہوں نے جرم کا اقبال کر ہی لیا، اقرار کر ہی لیا، تو اب یہ کوئی بات باقی نہیں رہ جاتی. ان کا یہ کہنا ہے کہ صحیح بات ہے، پرائیویٹ لوگوں کو اختیار نہیں ہے. اگر پرائیویٹ لوگ یہ کام کرتے ہیں تو قانونی و مجرم بھی ہوں گے، تو ان سے کہیے نا کہ جا کے کیس پٹ اپ کریے جن لوگوں نے کیا. انہوں نے آلریڈی بتایا ہے کہ ہم نے کمپلین دائر. کمپلین دیکھیے، کمپلین اور بات ہے، کمپلین تو 1000 آپ کے اوپر میں بھی کروں گا. کمپلین بات اور ہے، یہ تو دل بہلائی کی باتیں ہیں، باقاعدہ ہمارے پاس موجود ہے. اور اس وقت میں چونکہ میڈم ان کا پورا اسکواڈ موجود تھا، ایک گورنمنٹ آفیسر، ایک IPS آفیسر وہاں موجود تھی. آپ ان سے وضاحت لیجئے، ان سے معلوم کیجئے. اور بہت سے رپورٹرز نے ان سے کنفرم کیا، ان سے معلوم کیا، تو برحصہ انہوں نے کہا کہ وہ تو کرمنل مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، جو شریف لوگوں پہ جنہوں نے تہمت باندھا. ان سے آپ جو الزام لگا رہے تھے، یہ مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کنسٹرکشن کا، یہ مسجد سے آپ جو بول رہے ہیں، یہ مسجد سے کوئی تعلق نہیں، جو توڑے نہیں، یہ تو ایک کمرشل بٹ بنانا چاہ رہے تھے. جناب انیس الدین صاحب جو ساہتیہ ٹرسٹ کے پتہ نہیں چیئرمین ہے، ممبر ہے، یہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے. ٹرسٹ کے عنوان پہ پیسہ مسلمانوں کا اکٹھا کیا جاتا ہے اور ناجائز جن چیزوں پر خرچ کیا جا رہا ہے، یہ خود بڑا سوالیہ نشان ہے، جو بڑی قابل غور بات ہے، جو بڑی ڈرنے کی بات ہے. دنیا بھی خراب ہو رہی ہے اور آخرت بھی خراب ہو رہی ہے. یہ جھگڑا کس چیز کا چل رہا ہے صاحب؟ کمرشل اسپیس
एक्वायर करने के लिए चल रहा है? ये झगड़ा बदनीयती के बुनियादों पर चल रहा, जिनको निगरान कर बनाया गया था वो कब्जे में आ गए, यानी वही मोटे अल्फाज में आप जो कहेंगे कि चौकीदार चोर है। अब 1998 में जो रजिस्ट्रेशन है आपको, हमारे पास पेपर्स मौजूद है, आपको दे देंगे। डबल रजिस्ट्रेशन हुआ, ये जो है 2018 के अंदर इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए, फॉर्जरी इन्होंने की, वो भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। अब जो साहब इन दिनों हुकूमत की जानिब ये है कि हर मस्जिद हमारी इस अंदाज पर आ जाए जो मस्जिद नबवी का अंदाज़ था। मस्जिद नबवी खाली नमाज के लिए नहीं थी, वहाँ नमाज भी थी, कुरान के हल्क़े थे, हराम हलाल के सीखने के हल्क़े थे, मुसलमानों के आपस के मसाइल के हल करने के मामलात तय करने की जगह थी। तो हम तो यही चाहते हैं, ये पूरी मेहनत के ज़रिए से चाहे यही जा रहा कि हमारी मस्जिद हर उस रुख पे आ जाए कि हर मुसलमान की हर किस्म की दीनी दुनियावी ज़रूरतें हमारी मसाजिद से पूरी हो रही है। मौलाना साद साहब का नाम क्यों लिया जा रहा है? ये तो आप उनसे पूछिए। उनका बताना है कि जैसा मैंने अभी आपसे सवाल किया था कि दो ग्रुप की वो बात कर रहे हैं। नहीं, कोई ग्रुप नहीं। देखिए हर जगह होता, कुछ लोग अपने निकल जाते हैं, कुछ लोग निकल गए, वाकई अमलन उनका इस काम से कोई ताल्लुक़ नहीं। सीसीटीवी में जो लोग तोड़े हैं वो कौन है? उनका ये बल्दिया का स्टाफ है, बल्दिया वालों से आप उसकी मुकम्मल आप वो कर ले सकते हैं। तो सीसीटीवी की बिना पे जो है वहाँ पर वो जो लोग तोड़ने वाले हैं वो बल्दिया वाले नहीं है, वो आपके साथ आए हुए लोग हैं। नहीं, वो तो खैर उनका एलिगेशन है ना भाई। आप एलिगेशन कब मालूम करेंगे? आप उनके पास जाएंगे, बल्दिया के अमले के पास, तो आपको उसकी वजाहत मिल जाएगी। मैं माफ़ी चाहते हुए बोल रहा हूँ, सीसीटीवी वो अंदर से वो लोग बाहर नहीं आए, अंदर बैठ के ही जो है ना मोबाइल से लिए, सीसीटीवी नहीं है उनके पास। नहीं, अब उसके बावजूद भी है तो प्रूफ लाइए, सामने लाइए ना। ये तो बहुत बड़ा जुर्म की बात है कि म्यूनसिपल का अमला खुद कमिश्नर मौजूद है और हम हाथ लगाए। हम कहीं है क्या, देखो बल्दिया वाले तोड़ रही हैं। वीडियो में ऐसा दिखा कि एक शख्स जो है टोपी पहन के, अरे यार क्या कमी है, बल्दिया के अंदर मुसलमान टोपी नहीं पहनेगा। खाजा है, उसके बाद ये बेचारे जो है कम अक्ल किस्म के लोग ये है कि जो उनका एलिगेशन है कि आपके यहाँ के प्राइवेट लोग जो तोड़े वो गलत है, वो ये बल्दिया के तोहमत है, ये इंतहाई और ख़ास तौर पे कानून पे चलने वाला आदमी हूँ मैं, कानून कभी हाथ में नहीं लूँगा। मुकम्मल कर लिया जाए 2 मिनट और ज़रा हम लोग इंशाल्लाह निकल लेंगे। बाकी मुकामी एतबार से हमारे अहले बारकस और हमारे अरब अहबाब के दिल में जो इस कदर गम है कि इन्होंने जैसे मस्जिद को वीरान कर रखा है, मदरसे को वीरान कर रखा है, वो थोड़ा अहले दिल हमारे मुफ्ती उमर मल्ला साहब जो इंतहाई यहाँ की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है, मैं चाहूँगा कि एक आध दो जुमले आप इस सिलसिले के अंदर फरमाएं। जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।